بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و حاضرین، آج جس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اصحاب کہف۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 15ویں سپارے میں اس پورے واقعے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس زمین پر تھے اور اپنی امت کو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، بلایا۔ اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تو جو آپ کی قوم تھی عیسائی، ان کا حال جو ہے نا انتہائی خراب ہوا اور انتہائی ابتر جس کو کہا جاتا ہے وہ ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً اس زمانے میں ان کا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ انتہائی ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور جو کوئی شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ شخص اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ یہ بادشاہ اصحاب کہف جو تھے، یہ اس علاقے میں ایک شہر تھا جس کو افسوس کہا جاتا ہے، اس کے یہ رہنے والے تھے اور بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے۔ یہ لوگ، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، مگر یہ لوگ تھے صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے۔ دقیانوس کے ظلم و ستم سے، اس کے ظلم اور بربریت سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے۔ جب یہ لوگ اس غار میں گئے تو بادشاہ نے اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ ان کو تلاش کیا جائے۔ تلاش کرتے رہے۔ جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ فلاں غار میں ہیں تو بادشاہ نے حکم دیا، وہ ان پر جب ناراض ہوا، غیظ و غضب کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ اس غار کو بند کر دیا جائے، اس کے آگے دیوار لگا دی جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں اور وہاں رہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے جو تعداد ہے اس کے بارے میں بھی بتایا نہیں کہ وہ کتنے تھے، اور اسی طرح وہ اصحاب کہف جو تھے، جو لوگ وہ بزرگ تھے، جو اس زمانے کے نوجوان تھے، اللہ کے ولی لوگ تھے، وہ لوگ جو ہے نا وہاں اس غار کے اندر رہے اور 360 سال یا لگ بھگ 300 سال 900 سال تک وہ لوگ وہاں رہے، جو قرآن پاک میں ملتا ہے۔ وہ 900 سال تک اس غار کے اندر رہے اور سوئے رہے، اور اس کا واقعہ بھی پورا قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسموں کو بدلتا رہا، اس کی حفاظت کرتا رہا اور 900 سال تک وہ وہاں رہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے جاگے اور انہوں نے اپنے شخص کو جو ان کے ساتھ تھا اس کو باہر بھیجا کہ جا کے ہمارے لیے کوئی کھانے وغیرہ کا بندوبست کیا جائے۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے پاس اس زمانے کا 900 سال پہلے کا سکہ تھا۔ جب اس کے بعد دیکھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی انتہائی جو ہے نا وہ قیمتی چیز ہے اس کے پاس، کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا 900 سال پہلے یہ سکہ چلتا تھا۔ بہرحال یہ بات اس تک بادشاہ تک پہنچی جو اس زمانے کا بادشاہ تھا۔ وہ دقیانوس تو مر گیا اور وہ ختم ہو گیا۔ یہ اس کے بعد سلطنتیں جو تھی بدلتی رہیں، اور یہ جو دوسرا بادشاہ تھا جس کا نام بیدروس تھا، یہ تخت نشین ہوا تھا، اور اس کا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا نیک دل تھا اور عدل و انصاف والا یہ بادشاہ تھا۔ تو بہرحال ان کو جب وہاں سے پتہ چلا اس بادشاہ کو، تو پھر یہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جب اس غار میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہیں پہ موت دے دی، اور یہ اسی غار میں ہیں اس وقت سے لے کے آج دن تک، اور قیامت تک یہ اس غار میں رہیں گے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس غار سے نکالے گا۔ اس چیز سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے کیا ہے کہ اس سے ایک تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہو کرنا یا زندہ اٹھنا یہ حق ہے، یہ ہمیں اس واقعے سے یہ نشانی یہ بھی ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ والوں کے ناموں میں بڑی برکت اور اسی طرح نفع بخش تاثیر ہوتی ہے، یہ بھی اس قرآن کی اس صورت سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ اور بیدروس جو بادشاہ تھا، جو اس زمانے میں یعنی جس زمانے میں یہ فوت ہوئے، تو وہ ہر سال اصحاب کہف کے غار کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ بزرگان دین کے لیے عرس کے لیے کوئی سال کا ایک دن مقرر کرنا یہ بھی جائز ہوا،
क्योंकि वो बादशाह बेदरूस वो साल में एक दफ़ा गार के पास जाता था और उनके लिए दुआ करता था। और चौथी बात जो हमें वहाँ से मालूम हुई वो ये हुई कि बुज़ुर्गों के मज़ार के पास मस्जिद तामीर करना और वहाँ इबादत करना भी मुबारक है, तरीका है, क्योंकि उस बेदरूस बादशाह ने इस जो गार है जहाँ पे ये कहफ असहाब कहफ थे, तो इनके गार के पास एक मस्जिद बना दी थी, जिसका जिक्र भी कुरान मजीद की इसी सूरह कहफ में मौजूद है। तो पता चला कि ये कुछ सबक हमें इनसे मिले कि अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान रखना, अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करना, तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए उसकी ज़ात के ईमान के लिए जो ईमान उस पर लाता है, तो उसके लिए हिजरत करना, अपना घर बार छोड़ना, अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसकी हिफाजत करता है और उसकी हिफाजत का सामान पैदा करता है। तो ये सारे वाक़े से हमें ये सबक मिला कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान मजबूत रखना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला गैब से हमारी मदद फरमाए।